اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن تو ہم سب کے لیے یہ صورت ابراہیم ختم ہونے والی ہے، صورت اور 13واں سپارہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اگر آپ سبسکرائب کر دیں تو یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی نیکیاں آپ کے عمل نامے میں لکھی جائیں گی، اور آخرت میں بھی مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاری ہوگا۔ یہ کل 41 آیات تک میں نے ولاگ بنایا تھا، آج میں 42 آیات سے بنا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ، گمان نہیں کرو اللہ پر اے غافلو، وہ جو تم عمل کرتے ہو ظالموں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گمان نہ کرو اللہ پر کہ اللہ غافل ہے تمہارے عملوں سے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم خبیر ہے، وہ بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اور تمہارے شادیوں میں تم کیمرے پھراتے ہو اور کس کی ذرا ذرا چیز نوٹ کرتے ہو، پھر اس کو بعد میں دیکھتے ہو اور ہنستے ہو، مذاق کرتے ہو، تو اللہ کا کیمرہ جو ہے تو وہ 24 گھنٹے ہمارے گرد و نواز چڑھتا ہے۔ اگر ہم ہوا میں ہیں، اگر ہم سمندروں میں، ہم پہاڑوں میں، ہم زمین کے نیچے ہیں، ہم جہاں بھی چھپے ہوں، اللہ سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیمرہ ہمارے گرد و نواز چلتا ہے۔ اور تو ہمارے عملوں سے اللہ تعالیٰ یعنی خدا میں ظالموں سے بچائے۔ اللہ معافی چاہتی ہوں۔ گمان نہ کرو اللہ پر اے غافلو کہ وہ جو عمل کرتے ہو ظالم، وہ اللہ تعالیٰ غافل ہے تمہارا، غافل ہے اللہ تعالیٰ، غافل ہے تمہارے سے اے ظالمو۔ انما یؤخرہم، مہلت دیتا ہے تم کو، بے شک مہلت دیتا ہے تم کو، لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ جو آنکھیں تمہاری پتھرا جائیں گی جو اس وقت ہوتی ہے۔ زن کا دن کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، تمہیں مہلت دیتا ہے اس وقت تک کہ زن کا دن تک تم اللہ سے معافی مانگ لو، زن کا دن تک اللہ سے کوئی زن کا دن کے فرشتے نظر آ جائیں، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس روز جس دن تمہاری آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ معافی چاہتی ہوں، تمہاری آنکھیں پتھرا جائے دی، یعنی زن کا دن میں اگر کسی کا زن کا دن ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے بچائے تمام مسلمانوں کو، تو میری آل اولاد کو بھی۔ تو یہ جب زن کا دن ہوتا ہے تو ان آنکھوں میں اگر سیخیں پرو دے تو یہ پلکیں جو یہ نہیں پھلکتی ہیں، یہ بالکل نہیں پھلکتی۔ ایسے اکھی کو ہاتھ لگاؤ تو فوراً ایسا انسان کرتا ہے، مگر اس وقت اتنی پتھرا جائیں گی یہ آنکھیں کہ اگر تم ان کو پھوڑ دو تو وہ نہیں پلکیں گی، وہ نہیں چمکیں گی، وہ نہیں ہلیں گی پلکیں ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ زن کا دن کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ اس زن کا دن کی کیفیت کو جانو کہ یہ تم پر آئے گی۔ یہ ظالموں، اگر تم نیک عمل نہیں کرتے تو اب نیک عمل کر لو، زن کا دن سے پہلے اپنے آپ کو بخشش کروا لو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ایسا تھا کہ اس نے خالی کلمہ پڑھا تھا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے صرف کلمہ پڑھا تھا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ اس نے زکوٰۃ دی، مگر وہ جنت میں چلا گیا، کیونکہ اسی وقت وہ جہاد کا حکم آیا اور وہ جہاد میں وہ شہید ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک مفہوم ہے کہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ صحابی ہے جس نے خالی کلمہ پڑھا تھا، تو تم اس سے پہلے، موت سے پہلے اپنے آپ کو بخشوا لو، اس سے پہلے کہ تم پر موت آئے اور تم کو تمہاری بخشش نہ ہو۔ موتین مکنی، دوڑیں گے، دوڑیں ماریں گے، مکنی، اور ان کی گردنیں ایسی کھڑی رہیں گی، رؤوسہم، ان کے سر، لا یرتد الیہم طرفہم، اور یہ نہیں دیکھیں گے اپنی طرف، نہیں دیکھ سکیں گے اپنی طرف، ان کی گردنیں اکڑی ہوئیں گی، اور یہ ان کی گردنیں ایسے دوڑیں گے اپنے، یعنی قیامت کے حوالے میں بھی بتاتے ہیں کہ دوڑیں گے، اور دنیا میں بھی وہ نیک عملوں سے دوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی زن کا دن میں اور روز قیامت میں ان کی یہ گردن ایسی آکڑی ہوں گی کہ یہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل ہوا ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ سوچیں گے، اور کچھ بھی ان کو نظر نہیں آگا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی پیدا کرے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ يَقُولُ الَّذِينَ، ڈراؤ
ڈراؤ لوگوں کو یوم تاتیہم العذاب، اس دن سے جو آ جائے گا ان پر عذاب، فیقول الذین، تو پس کہیں گے ظالموں کو، ظالم کہیں گے پھر اس وقت یہ لوگ ظالم، ربنا آخرنا، اے رب ہمارے ہمیں مہلت دے، الی اجل قریب، تھوڑی سی نزدیک۔ تو جب تم اس وقت کو یاد کرو، ان لوگوں کو ڈراؤ اس وہ دن سے کہ وہ دن آ جائے گا اور پھر یہ لوگ کہیں گے اے رب ہمارے ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، الی اجل قریب، تھوڑی سی، نجب دعوتوں کا، ہم قبول کرتے ہیں تمہارا حکم، تمہارا حکم، ونتبع الرسل، اور ہم تابعداری کرتے ہیں پیغمبروں کی۔ تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے، یہ ظالم لوگ، کہ ہم تمہارا حکم بھی قبول کریں گے اور پیغمبروں کی تابعداری بھی کریں گے۔ الم تکونوا اقسمتم من قبل، تو اللہ تعالیٰ کہے گا آیا تم نہیں تھے کہ پہلے قسمیں کھاتے تھے، من قبل، ان سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ ہمیں زوال نہیں ہے۔ یہ اس وقت کہیں گے، پھر دن میں بھی کہیں گے اور آخرت میں بھی کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دو، ہم تمہارے حکم مانیں گے، تمہارے پیغمبروں کا بھی حکم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا آیا تم نے قسم نہیں کھاتے تھے کہ ہمیں کوئی زوال نہیں، ہمیں موت نہیں ہے، اور یہی مرنا ہے، یہی جینا ہے، ایسے ہی کوئی قیامت نہیں ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ، اور آباد کیا تھا تمہیں ان لوگوں کے گھروں میں جو ظالم تھے، انفسہم، ظلم کیا تھے جنہوں نے اپنی جان پر، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور ظاہر کیا تم پر، فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ، اور تم تھے اور اس پر، اور بیان کی تم کو ہم نے مثالیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں تمہیں آباد کیا ان لوگوں کے گھروں پر، یعنی قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط، اور اسی طرح یہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، اس میں دیکھو کتنے لوگ تباہ ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں میں نے آباد کیا تھا اس جگہ پہ جو لوگ آباد ہوئے، اسی طرح قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط کی وہ جگہوں پہ لوگ آباد ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں آباد کیا ان لوگوں کے جگہوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے جانوں پر، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، کہ ظاہر ہو جائے تمہیں پتہ لگ جائے کہ یہ گناہ کی زندگی کیسی ہے اور نیکیوں کی زندگی کیسی ہے۔ جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ان کا آخرت انجام کیسا ہے، دنیا بھی ان کی خوبصورت ہوتی ہے اور آخرت بھی ان کی خوبصورت ہوتی ہے۔ لکم ظاہر کیا تم کو، کیف فعلنا، کس طرح کیا ہم نے ان لوگوں کے ساتھ، یہ جگہ تمہیں بتائیں اور تمہیں آباد کیا ان لوگوں کے، اور تمہیں بتایا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں نے کیا کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور میں نے بیان کی تم کو مثالیں، میں نے قرآن میں تم کو ہر قسم کی مثالیں بیان کی اور تمہیں بتایا کہ یہ لوگ کیسے تھے اور کس طرح انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ تو تم نے کیوں اپنے آپ پر ظلم کیا؟ تم لوگوں نے جو جیسے ظلم انہوں نے اپنے آپ پر کیا ویسے ہی تم اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے جو گناہ اللہ تعالیٰ، ہر ایک گناہ سے ہمیں، صغیرہ و کبیرہ گناہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، ہماری آل اولاد کو، ہمارے تمام مسلمانوں کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذابوں سے بچائے اور ایسی تکلیفوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔